بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی ریزن کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مرد مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر مرد مضبوط ہو اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سائنٹیفک ریزنز جو ہیں، ان سائنسی وجوہات سے بھی ہم جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ جو اولاد ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشیاں دگنی اور چگنی ہو جاتی ہیں۔ اکثر شادی شدہ مرد اور عورت جو ہوتے ہیں وہ جڑواں بچوں کو خواہشمند ہوتے ہیں، اور جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہماری سوسائٹی میں کتنی زیادہ من گھڑت باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت طاقتور ہو اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار ہم بستری کی جائے، یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ عرب میں ایک شخص بیٹوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹوں کی پیدائش کو لے کر وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کی ذلت اور شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو وہ ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوا، اور غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا اس نے رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے اس بات کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس جا پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہیں ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ تعالیٰ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹی بھی نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی کی جیسی رحمت کو جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے تو اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو تو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا اور وہ فوراً آپ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں گرا اور زاروں کے طرح رونے لگا۔
اور عرض کیا یا علی رضی اللہ عنہ مجھے معاف فرما دیجیے اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کر دو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی جانب چل دیے اور وہ جو شخص تھا دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ عنہ جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا جنواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اے شخص اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور مشرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا جنواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص یاد رکھنا کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستی کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر جو مرد کے سپرم ہے وہ عورت کے سپرم کے اوپر غالب آ جائیں تو سمجھ لینا کہ اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کے سپرم مرد کے سپرم پر غالب آ جائیں تو پھر لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کے سپرم ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو صرف پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ تو اے شخص یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے، اور دوسری 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے جو کہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ بہن بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، اس پوری کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی باپ اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ ہمسر کے مطلب اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے پاورفل ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق و رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور کوئی نہیں جانتا، اللہ جو چاہے کرے، اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹے عطا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں ٹوین عطا کرتا ہوں، یعنی جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں، یعنی اس عورت کو، اس مرد کو بانجھ کہتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہ ہو۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے تو اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ مجھے اس کی ٹریٹمنٹ بتا دیجئے کہ میں کیا کروں، یعنی علاج بتا دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص تم اپنی بیوی سے کہو کہ ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، چونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہر مرض کا علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر تم مردے پر 70 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرو
تو وہ مدعا کھڑا ہو جائے تو عجب نہیں کرنا، یعنی جی بات نہیں ہے، کیونکہ بتایا اس لیے بتایا کہ یہ اتنی طاقت ہے سورۃ فاتحہ میں، اگر مدعے پر پڑھو 70 بار کھڑا تو پھر تعجب حیرانگی والی بات نہیں کرنی، یعنی سورۃ فاتحہ کی طاقت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، کیونکہ سورت میں اسم اعظم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اسم اعظم جو کہتے ہیں نا کہ اسم اعظم پڑھ لو، اتنی دفعہ اتنا چلا کر لو، سب کام ہو جائے گے، تو اسم اعظم سورۃ فاتحہ میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو دائیں طرف نہیں بائیں طرف سلایا کرے، یعنی دائیں طرف نہیں بائیں طرف سلایا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، دل اس طرف ہوتا ہے نا لیفٹ ہینڈ پر، اس کی دھڑکن محسوس کرتا ہے، اس کی دھڑکن کی آواز سے وہ منوس ہو جاتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے، پھر وہ دھڑکن سن نہیں سکتا، تو پھر اس سے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اگر عورت کے بچے کو لیفٹ سائڈ پر یعنی دائیں طرف بائیں طرف سلایا جائے تو ماں کے دل کے قریب رہے گا، کیونکہ دل لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پر بچے کو سلائیں گے وہ دل کے قریب رہے گا، پھر وہ دھڑکن محسوس کرے گا، پھر وہ چین سے سو جائے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب آپ کو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے چند حقائق میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیا گیا ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، یعنی کہ شکل آپس میں تو کیا بلکہ گھر والوں کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ تو جڑواں بچے ہونے کے سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ عورت کا BMI باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے، تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورتوں کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسرے سروے میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہو تو اگلی جنریشن میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات 60% بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس سروے میں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ عمر رسیدگی، یعنی زیادہ عمر کا ہونا، کہ عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے یعنی 30 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسمت والی عورتوں میں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسمت والی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان کے جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، یہ تو چند وہ نشانیاں ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔